میں چونکہ ایک شاعر کا پوتا ہوں، خوشحال خان خٹک، اور شاعر کیا کرتا ہے، وہ الفاظ کا نرت کرتا ہے، یعنی الفاظ کا رقص کرتا ہے، اور جو رقاص ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اعضاء کی شاعری، اعضاء کی شاعری ہے۔ تو ایٹمز کو اگر بہت زیادہ زوم ان کیا جائے تو الیکٹرانز، پروٹون اینڈ نیوٹرون، دین کوارکس آ جاتے ہیں۔ کوارکس جو ہیں وہ اسٹرنگس کے بنتے ہیں، اسٹرنگس جو ہیں وہ رقص کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ آنکھوں کو کتنا بھلا لگتا ہے۔ رقص حرکت کا نام ہے، ایک خاص ترتیب میں ہو جو آنکھوں کو بھی بھری لگے تو وہ رقص ہے، اور رقص کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ ہو ہی نہیں سکتا، صرف موت ہے۔ دیکھیے میں اپنے آپ کو فنکار نہیں سمجھتا، میں صرف جو عرش پہ مصور ان کے اس کی 99 صفات میں سے ایک صرف مصور کی ہے، میں صرف اس کے عشق میں تھوڑا حل لیتا ہوں، اور جہاں پہ یہ زیبا ہنر نہیں ہوں گے، فن لطیفہ نہیں ہوگا، فائن آرٹس نہیں ہوں گے، وہاں پہ کیا آئے گی؟ بنیاد پرستی، انتہا پسندی، دہشت گردی، بندوق، جنگ، تعصب۔ ہم جو ہے نا وہ خوبصورتی کے مجاہد ہیں، رنگینی کے مجاہد ہیں، تو ہم بہت اچھی تبدیلی لا سکتے ہیں، مثبت سوچ لا سکتے ہیں۔ یہ اتنے مشہور ہو گئے، مقبول ہو گئے کہ پنڈت ان کو مندر لے گئے، وہاں جب مندر لے گئے تو وہ رقص کتھک کا دوسرا مرحلہ تھا۔ یہاں پہ انہی کتھکاروں کو مندر سے دعوت دی گئی درباروں میں، جب درباروں میں ان کو لایا گیا تو اس کو غیر مذہبی بنا دیا گیا، اس رقص کو۔ آداب دوستو، میں اسبا بیگ، من رقصم رقصم تن رقصم۔ دوستو میرے پاس موجود ہیں ایک رقاص اسفندیار خٹک، جو کہ اس سوسائٹی کے مجرم ہیں، جنہوں نے ایک رقص کرنے کا جرم سرزد کر لیا ہے۔ سوسائٹی رقص کو کتنی تنگ نظروں سے دیکھتی ہے، اور یہ تنگ نظریں ایک نازک سے رقاص کو کتنی چبھ رہی ہیں۔ سوسائٹی نے تو اپنا فیصلہ یہ جانے بغیر سنا دیا کہ رقص جو ہوتا ہے وہ نیچر نے ہر انسان کے بدن میں رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھے بغیر، یہ تحقیق کیے بغیر ہماری سوسائٹی کتنے ہی ظلم کے ساتھ اور کتنا بڑا ایک ستم والا دل لے کر، ایک پتھر دل لے کر ایک نازک سے رقاص کو یہ فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ تم ہماری سوسائٹی میں انفٹ ہو۔ میرے پاس موجود ہیں اسفندیار خٹک، جو کہ خوشحال خان خٹک کی 12ویں پشت سے ہیں، اور خوشحال خان خٹک جو تھے وہ ایک بہت بڑے شاعر تھے۔ میں 16ویں صدی کی بات کر رہی ہوں۔ اسفندیار خٹک یہاں پر موجود ہیں۔ ہم اب ان سے پوچھتے ہیں کہ ایک پختون ہوتے ہوئے رقص کی طرف آ جانا، تو یہ کیسے انہوں نے یہ سارا سفر طے کیا، اور آج یہ جو شوق ان کے دل میں پایا جاتا تھا اسی کے ساتھ یہ آج اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی آزادی کے ساتھ، اپنے شوق کے ساتھ، اپنی دلچسپی کے ساتھ۔ میں ویلکم کرتی ہوں جی مجرم اسفندیار خٹک۔ بہت شکریہ، بہت نوازش مجھے بلانے کا، اتنی عزت افزائی کا، بہت شکریہ۔ اور ہاں، میں مجرم ہوں، چونکہ اس جہان میں، اس معاشرے میں رقص کرنے کا جرم کرتا ہوں، اور یہ جرم میں بار بار کرتا رہوں گا، چونکہ اس کی سزا محبت ہے، اور رقص کے بدلے مجھے محبت ملتی ہے لوگوں سے، ایسے لوگوں سے کہ جن کو میں جانتا تک نہیں ہوں، اور اس محبت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، نہ پیسہ ہے، نہ عہدہ ہے، نہ اور کچھ ہے۔ پتہ نہیں لوگ ایگزسٹینشلزم پہ کام ہی نہیں کرتے، کہ وہ یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ رقص جو ہے وہ ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ جیسا کہ پروگرام سے پہلے میری آپ سے بات ہو رہی تھی، میں فزکس بہت پڑھتی ہوں، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو انسان کے جو اندر، اب ہمارے جو سیلز ہیں وہ مالیکیولز کے بنتے ہیں، ایٹمز کے بنتے ہیں، تو ایٹمز کو اگر بہت زیادہ زوم ان کیا جائے تو الیکٹرانز، پروٹون اینڈ نیوٹرون، دین کوارکس آ جاتے ہیں۔ کوارکس جو ہیں وہ اسٹرنگس کے بنتے ہیں، اور اسٹرنگس جو ہیں وہ رقص کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اب عام انسان، عام ذہن تو یہ چیزیں نہیں جان سکتا، لیکن عام انسان یہ تو سوچ سکتا ہے کہ جب ہمیں کوئی سنگیت ہماری کانوں کو ملتا ہے، کوئی ہم رقص کرتا ہوا بدن دیکھتے ہیں، تو وہ آنکھوں کو کتنا بھلا لگتا ہے۔ بے شک۔ دیکھیے رقص کیا ہے، پہلے تو ہم اس کی تعریف کر لیں نا، ڈیفائن کر لیں کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ رقص حرکت کا نام ہے، ایک حرکت جو ایک خاص لے میں ہو، ایک خاص ترتیب میں ہو، جو آنکھوں کو بھی بھری لگے، تو وہ رقص ہے۔ اور یہ رقص سورج بھی کر رہا ہے، یہ رقص ہمارے نظام شمسی بھی کر رہا ہے، پورا کائنات جو جس طرح ایکسپینڈ ہو رہا ہے، سائنس نے ثابت کیا ہے۔ اور پھر جو 13ویں صدی میں ہمارے جلال الدین بلخی،
جو حاضر وقت افغانستان کے علاقے بلخ میں پیدا ہوئے، بعد میں المعروف جلال الدین رومی، ان نے فرمایا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ رقص میں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ کیا چیز ہے جو رقص میں نہیں ہے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ الیکٹران بھی رقص میں ہے، حرکت میں ہے، اور رقص کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ ہو ہی نہیں سکتا، صرف موت ہے. کوئی بھی مادہ جو ہمارے ارد گرد ہے وہ ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتا، ہم بھی ایگزسٹ نہیں کر سکتے. تو پھر اگر ہمارا وجود ہی رقص کے بغیر نہیں ہے تو ہم کیوں پھر رقص کے خلاف ہیں؟ کیا ہم اپنے وجود کے خلاف ہیں؟ کیا ہم اپنی خوشی کے خلاف ہیں؟ چونکہ پھر تو یہی ثابت ہوتا ہے نا. اور پھر ہم تو خدائی کے بھی خلاف ہو گئے نا، کہ اگر اس کی کائنات میں رقص ہے، جو چیز نیچر میں موجود ہے وہی انسانوں میں موجود ہے. اب خدا نے جو ہے اگر سب کچھ بنایا ہے خدا نے، بالکل، تو اس نے وہ چیز وہ ایگزسٹ نہ ہی کرتا، وہ نہ ہی بناتا اگر اس نے نہیں بنانی ہوتی تھی. اس نے یہ چیز بنائی ہوئی ہے تو موجود ہے، یہ لوگ نہیں سمجھتے. دیکھیے میں اپنے آپ کو فنکار نہیں سمجھتا، میں صرف جو عرش پہ مصور اس کی 99 صفات میں سے ایک صفت مصور کی ہے، میں تو صرف اس کے عشق میں تھوڑا ہل لیتا ہوں. اور اصل جو صفت ہے مصور کی، اس کا کیا کام ہے؟ رنگینی، خوبصورتی، نرمی کے ساتھ کھیلنا، کچھ تخلیق کرنا. تو اگر خالق کائنات کا اس کی ایک صفت 99 صفات میں سے مصور ہے، تو آپ کتنی، یعنی آپ کو امیجنیٹیو چیزوں کی طرف کتنی مائل کرتی ہے یہ صفت، اور کتنی کریٹیوٹی کی طرف آپ کو جو ہے نا راغب کرتی ہے. تو ہم کیوں اسلام کا اصل درس جو ہے، اصل ایسنس جو ہے، اصل جو اس کا مطلب وہ جو اس کا سبق ہے، ہم اس کے خلاف جا رہے ہیں؟ تو یہ تو سراسر خوبصورتی ہے رقص، نرمی ہے، رنگینی ہے. ہاں، جو رنگینی سے خوف زدہ ہے، جو خوبصورتی سے خوف زدہ ہے، جو نفرت کی پرچار کرنا چاہتے ہیں، وہ یقیناً رقص کے بھی خلاف ہے، وہ موسیقی کے بھی خلاف ہے، اور وہ ہر وہ خوبصورت چیز کے، بھلے وہ پینٹنگ ہو، بھلے وہ شاعری ہو، فنون لطیفہ جس کو ہم پشتو میں زیبا ہنر بھی کہتے ہیں، وہ ان کے خلاف ہے. اور جہاں پہ یہ زیبا ہنر نہیں ہوں گے، فنون لطیفہ نہیں ہوگا، فائن آرٹس نہیں ہوں گے، وہاں پہ کیا آئے گی؟ بنیاد پرستی، انتہا پسندی، دہشت گردی، بندوق، جنگ، تعصب، ایک دوسرے کے خلاف نفرت. اور آج کل دیکھ لیجئے اکثر دنیا میں، اور خاص طور پہ ہمارے علاقے میں پاکستان میں یہی ہو رہا ہے. چونکہ جہاں پہ اعلیٰ اور باضابطہ باپردہ رقص، جو یعنی آراستہ و پیراستہ انداز سے جو آپ کرتے ہیں، مولانا رومی کا صوفی درویشی رقص، جب اس کی ترقی اور ترویج نہیں ہوگی، اور آپ کے ٹک ٹاک کے ذریعے فحاشی پہ پابندی نہیں لگے گی، اور آپ کے جو مختلف ادارے ہیں لاہور، کراچی، اسلام آباد میں یا پنڈی میں، جہاں پہ فحش حرکتوں کو رقص کا نام دے کے اس کے تو ٹکٹس بک رہے ہیں، لیکن جہاں پہ کلاسیکی کتھک رقص ہے، جہاں پہ درباری ساز ہے، یا جہاں پہ ٹھمریاں ہیں جس میں کوئی عریانی فحاشی نہیں ہے، اس پہ پابندی ہے. اس کو آپ نے جو ہے نا اپنی ثقافت سے نکال دیا ہے، چونکہ آپ تاریخ سے نابلد ہیں. آپ مسلمانوں کی 1100 سال کی تاریخ کی نفی کر رہے ہیں. دیکھیے کتھک کیا ہے، جو میں کتھک کرتا ہوں. ہاں بالکل، اس کے بارے میں کچھ بتائیں. ایک بھارت ناٹیم بھی ہے، کتھک بھی ہے، یہی پرفارم کیا جاتا ہے. سارے رقص جتنے بھی تھے یا جتنی بھی ہیں، ہمیشہ پوری دنیا میں وہ لوک رقص سے شروع ہوتے ہیں، فوک ڈانسز، جو دھرتی سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کی زمین سے جڑے ہوئے ہیں. پھر آہستہ کر کے وہ ان لوک رقصوں کو جب آپ مزید ریفائن کرتے ہیں، یا اس کی کوئی وہ ان کے آپ کیٹیگرائزیشن کر لیتے ہیں، تو وہ کلاسیکی انداز میں بدل جاتے ہیں، سیمی کلاسیکل یا کلاسیکل. اچھا، یہ کچھ چیزیں اچھی لگتی ہیں، مطلب کلاسیکل، کتھک. اب پتہ نہیں میں کیسا مائنڈ رکھتی ہوں کہ مجھے ڈیپتھ میں جانا ہوتا ہے. مجھے یہ جو عام ڈانس ہے یہ مجھے اتنا بھاتا نہیں ہے، لبھاتا نہیں ہے. صحیح. جیسا آپ کرتے ہو ایک صوفی رقص، بیچ میں تھوڑی کتھک، یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں. جی. تو مجھے یہ والا جو رقص ہے جس میں ایک پوری ڈیپتھ ہے، وہ مجھے بھاتا ہے. تو ایسے میرے جیسے لوگ آپ کتنا پاتے ہو کہ جو اتنا ڈیپ لیول پہ جا کر دیکھنا چاہتے ہیں، جو کہ عام رقص سے محظوظ نہیں ہوتے؟ دیکھیے، ہماری تو خوش نصیبی ہے کہ ہمارے سامنے آپ ہیں، ماشاء اللہ، خدا آپ کو لمبی عمر دے. چونکہ ایک انسان جو ہے نا، فرد واحد بہت بڑا کام کر سکتا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. چونکہ ہم خوشی کے مجاہد ہیں، ہم جو ہے نا وہ خوبصورتی کے مجاہد ہیں، رنگینی کے مجاہد ہیں. تو ہم بہت اچھی تبدیلی لا سکتے ہیں، مثبت سوچ لا سکتے ہیں. جہاں پہ پورا ہماری دنیا مغربیت کی زد میں آ رہی ہے، تو ہمارا پاکستان بھی جدت کو مغربیت سمجھ کے وہ اپنا رہی ہے. ہماری اتنی رچ سویلائزیشن. جی بے شک.
جیسے یہاں پر رقص پرفارم ہوتا تھا، رقص و سنگیت سے جو ہے امن اور سلامتی ہمیشہ قائم رکھے ہوئے ہوتی تھی. سارے مذاہب کے لوگ جو تھے وہ آرام جو ہے وہ امن اور سلامتی کے ساتھ رہتے تھے، خلوص کے ساتھ رہتے تھے. اور مذہب ان کے لیے ایسے تھا جیسے کلرز ہیں، جیسے کوئی کہتا ہے مجھے ریڈ کلر پسند ہے، مجھے گرین کلر پسند ہے. اصل میں جو کوئی تعصب نہیں تھا. تصوف میں مولانا رومی کے درس میں دیگر جو ہمارے شعراء ہیں، ہم لاہور کی دھرتی پہ بیٹھے ہیں، تخت لاہور میں، یہاں پہ بابا بھولے شاہ جی، یہاں پہ جو ہے نا ہمارے وارث صاحب، یہاں پہ ہمارے مادھو لال حسین، ابھی پچھلے دن ان کا عرس بھی گزرا. شکر ہے کہ 60-70 سال بعد پاکستان کو خیال آئے، دیر آئے درست آئے. ابھی بھی اچھا ہے کہ جشن میلہ چراغاں دوبارہ سے. شاہ حسین اتنے بڑے شاعر ہیں کہ بلے شاہ انہی سے انسپائر تھے. یہاں پر بلے شاہ کو زیادہ یاد رکھا جاتا ہے، بٹ اگر شاہ حسین کی پوئٹری ہم دیکھیں تو اتنی ڈیپ ہے. اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بلے شاہ کس سے امپریس تھے شاہ حسین. بے شک. نی سیوں آسان ہے نا دی آنکھیں لگے، کیا بات ہے، من نٹکیا بے پرواہ دینا. چلے دیکھیں رقص کی طرف واپس آ جی تو کتھک میں کہہ رہا تھا، تو اردو میں بھی اور ہندی میں بھی کتھا کہانی سنانا یعنی قصہ سنانا، کہ مجھے اپنی کتھا کہانی نہ سناؤ، یعنی لمبی داستان سنانا. جس طرح ہمارے پشاور میں قصہ خانی بازار ہے یا داستان گوئی ہوتی ہے، اسٹوری ٹیلنگ، تو ہاتھوں کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے یہ جو لوگ فنکار تھے یہ ایک گاؤں گوڑ سے دوسرے گاؤں گوڑ جاتے تھے اور اپنے اپنے علاقے کی کہانی سناتے تھے. یہ اتنے مشہور ہو گئے، مقبول ہو گئے کہ پنڈت ان کو مندر لے گئے. وہاں جب مندر لے گئے تو وہ رقص کتھک کا دوسرا مرحلہ تھا، یعنی لوگ فوک رقص سے وہ مذہبی رقص بن گیا، چونکہ انہوں نے وہ پنڈتوں نے ان کو گیتا رامائن اپنا شاد وغیرہ دے دیے. خدا ہوتے تھے رقص کے. اور اب مسلمانوں کی بدقسمتی سے سوئی وہاں پہ اٹک گئی ہے، وہ 1100 سال پہلے. لیکن پھر ہمارے حکمران جو آئے مغرب سے، منگول، مغل، ترک، پٹھان، افغان، تو ان کے درباروں میں دلی اور کابل اور لاہور اور ہمارا بنگال، یہاں پہ انہی کتھاکاروں کو مندر سے دعوت دی گئی درباروں میں. جب درباروں میں ان کو لایا گیا تو اس کو غیر مذہبی بنا دیا گیا، اس رقص کو، اس کو یہ کپڑے کا تعلق ہے ہی نہیں. جی رقص تو چونکہ دھرتی سے جڑا ہوا تھا، تو یہاں چونکہ گرم ملک خطہ تھا بر صغیر پاک و ہند، تو لڑکے تہمت میں کرتے تھے، لنگی یا دھوتی میں کرتے تھے، لڑکیاں ساڑی میں کرتی تھیں. جب مسلمان سرد علاقوں سے مغرب سے آئے، وسط ایشیا سے آئے، تو وہ انگرکھے، پیش باز یہ ساتھ لائے، پجامے لائے، شلواریں لائے، تو یہ رقص میں آ گئے. لڑکیاں لہنگوں میں کرنے لگ پڑی تھوڑا. تو جب لباس آیا تو لباس اور زیادہ رقص کرنے لگا اس رقاص کے ساتھ. تو پھر 101 چکر جی، اور پھر ہندی کے ساتھ ساتھ، سنسکرت کے ساتھ ساتھ فارسی، ترکی، عربی، پشتو، جو بھی حکمران کی زبانیں تھیں وہ آئیں. تو اس سے کیا ہوا، فیوژن ہوا. پہلی بار مشرق و مغرب کا اس طرح سے فیوژن ہوا، یعنی دورے مطلب ریسنٹ ہسٹری میں اگر 1100 سال کی آپ دیکھیں تو اس سے بہت سی چیزیں خوبصورت نکلیں. جس طرح طوطی ہند امیر خسرو نے خیال کو متعارف کرایا، جو کہ تخیلاتی انداز ہے، امیجنیٹو وہ ہے. پھر قوالی آئی جس سے تبلیغ ہوئی اسلام کی، پرچار ہوا اس کا. پھر وہ جو وینا کو بہتر کر کے ستار بنایا گیا، ریفائن کیا گیا انسٹرومنٹس کو. مردنگم کو یا ڈھولک کو توڑ کے تبلے بنائے گئے، جو تبلا اتنا خوبصورت ساز ہے. تبلا اور ستار یوں جہاں پہ بھی میں دیکھوں یہی لگتا ہے کہ بس میں میرا پوری ایک ہندوستان کی ساری سیویلائزیشن سمٹ گئی ہیں اور میں سن رہی ہوں. اور ستار اور تبلا پہ جو رقص ہوتا ہے کیا خوب ہوتا ہے. بے شک بے شک. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ پختون فیملی سے ہیں، پشتون فیملی سے، تو بہت ہی ایک اچھا نہیں سمجھا جاتا. مطلب وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ہماری تہذیب میں نہیں ہے اور یہ تہذیب سے باہر ہے. اور تھوڑے مطلب بڑے تنگ ذہن کے لوگ بھی، تھوڑے پیسیمسٹک مائنڈس پائے جاتے ہیں. تو بچپن سے ہی شوق تھا، کیسے پتہ چلا؟ اگر بچپن میں دل کرتا تھا رقص کرنے کو تو ماں باپ کیسے ٹریٹ کرتے تھے آپ کو؟ وہ سارا مجھے بتائیے، بچپن میں آپ کا شوق اور والدین کا رویہ. جی ضرور. ایک تو یہ ہے کہ پشتون تو ہمیشہ سے اپنا لوگ فوک رقص اتن جس کو ہم کہتے ہیں وہ کرتے آ رہے ہیں. اتن جی جی ہاں. تو وہ ہر قبیلے کا منفرد ہے، بلکہ ذیلی شاخوں کا بھی مختلف ہوتا ہے. جس طرح دستار سے یا پگڑی سے آپ لوگوں کو پہچان سکتے ہیں زبان سے، اس طرح اتن سے ان کے رقص سے بھی پہچانے جاتے تھے لوگ، ابھی بھی پہچانے جاتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں. تو روایتی رقص تو ہے. کتھک چونکہ درباروں میں سب سے آخر میں درباروں میں یہ
مطلب اس کی ترقی و ترویج ہوئی. اور پشتون چونکہ ہمیشہ سے گاؤں میں رہتے تھے نا, دیہاتی تھے, اور یہ ہمارے افغانستان اور حاضر وقت پاکستان کے علاقوں میں رہتے تھے, تو چونکہ یہ ہندوستانی تہذیب تھی. پٹھانوں کا کردار تو رہا, لیکن ان پٹھانوں کا کردار رہا اس کتھک میں جو کہ ہندوستان کے حکمران تھے, جیسے شیر شاہ سوری, جرنیلی سڑک بنانے والے. تو میں چونکہ ایک شاعر کا پوتا ہوں, خوشحال خان خٹک, اور شاعر کیا کرتا ہے, وہ الفاظ کا نرت کرتا ہے, یعنی الفاظ کا رقص کرتا ہے, اور جو رقاص ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ اعضاء کی شاعری, اعضاء کی شاعری ہے. تو جہاں پہ رقص میں کیا ہوتا ہے کہ جو بدن کو آپ ساز بجا کے, یعنی بدن کو آپ بطور ساز بجاتے ہیں کہ بدن کا ہر ایک انگ جو ہے نا وہ بجے اور وہ موسیقی پیدا کرے, وہ حرکت پیدا کرے. تو رقص اور شاعری میں کوئی فرق نہیں, بدن ہی انسٹرومنٹ ہے اور بدن ہی رقاص ہے. جی بالکل بالکل. اور اب دیکھیے یہ ہے کہ جب آپ کی شعراء کے خاندان میں پیدائش ہو خدا کے فضل و کرم سے, تو وہاں پہ فنون لطیفہ کو تھوڑی رعایت مل گئی, یعنی آپ رعایت مل گئی تھی. اور پھر میں چونکہ اے لیول کر رہا تھا بیکن ہاؤس سے, تو وہ تاج بھی میرے سر پہ تھا کہ جی یہ تو پڑھ رہا ہے, اور میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں رقص پوری طرح سیکھ پاؤں گا اور پھر میں ایک دن کروں گا. تو اگر کسی کو ذرا برابر بھی شک ہو جاتا تب, تو شاید اس وقت مجھے نہ کرنے دیتے. کیوں نہ کرنے دیتے؟ وہ یہ نہیں کہ رقص کے کوئی خلاف ہے, رقص سے ہم خلاف کیوں ہیں یا والدین کیوں خلاف ہیں, چونکہ اس میں معاشی معاوضہ نہیں ہے. اس طرح والدین چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا یا ان کی اولاد کوئی ایسا کام کرے جس سے اس کو زیادہ پیسے ملیں, اور جتنے زیادہ پیسے اتنی زیادہ عزت. ڈاکٹر کی زیادہ فیس تو اس کی زیادہ عزت, اس طرح انجینئر زیادہ ٹھیک کے اس کو ملیں گے تو زیادہ عزت. رقص میں چونکہ پیسے نہیں ہیں, اس کی سرپرستی نہیں کی جاتی, اس لیے والدین نہیں چاہتے کہ ان کا مستقبل بچوں کا وہ اتنا روشن نہ رہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تنگ نظری, دکھ کی بات ہے جی, جو تنگ نظری ہے یا جو بے فرہنگی کی سوچ ہے, بدقسمتی کی سوچ ہے لوگوں کی, تو وہ تو اس کے بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے, ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ رقص کو معیوب سمجھنا یا رقص کو غلط سمجھنا یا رقص کو جو ہے نا اپنانا نہیں, چونکہ رقص خوشی ہوتی ہے, خوشی کی کوئی سرحدیں نہیں ہوتی, رنگینی کی بھی کوئی سرحدیں نہیں ہے, اس لیے رقص کی بھی کوئی سرحدیں نہیں ہے. کسی بھی رقص کو ہمیں غیر گردان کی تعصب نہیں کرنا چاہیے, چونکہ رقص ہمیشہ امن کا پیغام دیتا ہے, اور امن کے اگر کوئی خلاف ہے تو وہی دہشت گرد ہے, وہی بنیاد پرست ہے, اور بات وہی گھوم پھر کے وہی آ جاتی ہے. تو دیکھیے پرانے وقتوں میں یونان میں کتنے فنون لطیفہ کو فروغ دیا جاتا تھا, روم میں کتنا فنون لطیفہ کو فروغ دیا جاتا تھا, ہمارے قدیمی ہندوستان میں, چین میں, جہاں جہاں آپ جاتے ہیں رقص ایک اہم جزو تھا. عام سا ڈانس ہے, کانکریٹ ہے, شور ہے, جی بس. تو یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم ایسے دور میں پیدا ہوئے کہ جہاں پہ اس کو رقص سمجھا جاتا ہے جو کہ عریانی اور فحاشی ہے, اور ہمارے 99.9% لوگ اسی بےہودگی کو دیکھتے ہیں ٹک ٹاک پہ.